على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اللہ کے حبیب سرور کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات میرے بعد آپ حضرات بہترین کلام سماعت فرمائیں گے. اچھے اچھے شعراء اسلام تشریف لائے ہوئے ہیں. چند اشعار اس کے بعد ایک حدیث پاک آپ تک پہنچائی جائے. اس سے پہلے پھر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ بلند آواز سے پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ لائے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر، محمد کے نام پر لائے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر، محمد کے نام پر. اور دے دیں گے ہم تو جان محمد کے نام پر، محمد کے نام پر. اور سہتے رہے ہر ایک ستم حضرت بلال، حضرت بلال کہ سہتے رہے ہر ایک ستم دیتے رہے اذان محمد کے نام پر، محمد کے نام پر. دیتے رہے اذان محمد کے نام پر. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، تن سے جدا ہوا، کہ سر جب امام پاک کا آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. محمد کے نام پر محمد تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قوم، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. پڑھتے تھے وہ قرآن محمد کے نام پر. اور حضرات آپ نے جو گاڑیوں کو دیکھا ہوگا جو جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کسی میں لکھا ہوتا ہے کہ خواجہ کا ہندوستان یا انڈیا از دا گریٹ، میرا بھارت مہان ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی لکھی ہوتی ہیں. تو وہ کس وجہ سے سماعت فرمائے کہ میرے وطن میں خواجہ سنجر ہے اس لیے
سنجر ہے اس لیے میرے وطن میں خواجہ بھارت ہوا مہان محمد کے نام پر، محمد کے نام پر لائے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر۔ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو یہ آیت طیبہ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، بہت ہی مختصر طریقے سے میں آپ کو چند ہی لمحات میں بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، کہ بہت زیادہ علماء اکرام اور شورا اسلام کی فہرست بھی لمبی ہے۔ الحمدللہ ایک سے ایک بہترین شورا کا آپ حضرات کلام سماعت فرمائیں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں عرفہ شریف کے میدان میں تھے، آپ اپنی اونٹنی پر، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت طیبہ لے کر کے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا، یہ خوشخبری، یہ مزدہ جافزہ آپ اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو، صحابیوں کو سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے اور اپنے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا فرما کر کے آپ نے آیت طیبہ پڑھ کر کے سنائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، آج ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب یہ خوشخبری تمام صحابہ اکرام نے سنی تو تمام مسلمان آپس میں بغل گیر ہونے لگے، خوشیاں بانٹنے لگے، مصافحہ و معانقہ کرنے لگے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چند لوگ ان میں ایسے تھے جن کے چہرے پزمردہ ہو گئے، جن کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے آنکھوں کی لڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی نکلی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے ابو بکر یہ خوشی کا ماحول ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو چیز پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آیت طیبہ ہم کو نبی کریم کی جدائی کی خبر دے رہی ہے، یہ آیت طیبہ ہم کو ازواج مطہرات کی بیوہ ہونے کی خبر دے رہی ہے، حضرت امام حسن اور حسین کو یتیم ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ لوگ پہنچے نبی کریم کے پاس میں، آقا کریم کے پاس حضرت ابو بکر کی یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ابو بکر ایسا کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر نے جھوٹ نہیں کہا۔ اس آیت طیبہ کے نازل ہونے کے 51 یا 81 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد، مختلف روایات میں ہے کہ 21 دن کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آقا کریم بستر علالت پر ہیں، سر میں ایک کپڑا بندھا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے فضل ذرا قریب آؤ۔ قریب آئے، آپ کا دست مبارک پکڑا، مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ منبر نبوت و رسالت پر نبی جلوگر ہوتے ہیں۔ آقا کریم نے بلال سے کہا، اے بلال جاؤ مدینے میں منادی کر دو، اعلان کر دو، سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں اکٹھا ہو جائیں۔ لوگ جمع غفیر کی طرح تعداد میں مسجد نبوی شریف میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اب میرے آقا کے لبھائے مبارکہ سے کو جنبش ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمانا شروع کیا، اے لوگو میں تمہارے درمیان سالوں سال رہا اور نبوت و رسالت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اگر اس درمیان میں میری جانب سے کوئی ذرہ برابر تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس بھری دنیا میں، اس بھرے مجمع میں یہی مجھ سے انتقام و بدلہ لے سکتا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمانا تھا۔ بہت جلدی میں بات کہنا چاہتا ہوں، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جنگ بدر کا طبل بج چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا، لوگ جنگ بدر کی جانب، میدان کی جانب آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، میں اونٹنی سے جب نیچے اترا تو میں نے یہ سوچا یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دے دوں۔ جیسے ہی میں قریب ہوا تو آپ جس چھڑی سے اونٹنی کو ہانکتے تھے وہ چھڑی میرے جسم پر لگ گئی تھی۔ اگر آپ بار بار الفاظ نہ دہراتے یا رسول اللہ مجھ میں جرت و ہمت نہ ہوتی اتنے بھرے مجمع میں آپ سے میں انتقام کی بات کر سکوں، لیکن یا رسول اللہ آپ نے بار بار کہا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بلال جاؤ وہ چھڑی میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہے۔ فاطمہ زہرا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ بلال دوڑے گئے اور وہ چھڑی لے کر کے آتے ہیں۔ اتنے میں عجیب ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کا مقدس وہ منظر، آقا کریم مسجد نبوی کے منبر نبوت و رسالت پر جلوہ گر ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ اے عکاشہ بن محسن ہم سے انتقام و بدلہ لے لو، لیکن نبی کی ذات سے بدلہ لوگے یہ ہم سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر بیٹھ جاؤ، انتقام مجھے دینا ہے۔ مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو، ہماری عزت و آبرو حاضر ہے، ہمارے پیٹ حاضر ہے، ہماری پیٹ بھی حاضر ہے، ہم سے بدلہ لے لو۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا علی تم بھی بیٹھ جاؤ، اب کسی میں ہمت و جرت نہیں ہے نبی کے سامنے لب گشا ہو۔ اچانک حسنین کریمین کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عکاشہ ہمیں پہچانو، ہم ابو حضرت نبی پاک کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، حضرت مولا علی کے نور نظر ہیں، تم نبی سے انتقام کی بات کرتے ہو، ہم سے بدلہ لے لو، لیکن نبی کریم سے بدلے کی بات نہ کرو، اس لیے کہ اگر نبی کریم کے پائے اقدس میں کوئی گٹی چپ جائے گی، کوئی کنکر چپ جائے گا، وہ ہم سے دیکھا نہ جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے بیٹو بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ آگے بڑھو۔ ہاتھ میں بلال سے چھڑی لے لی جاتی ہے، عکاشہ بن محسن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ وہ چھڑی لے کر کے نبی کریم کی ذات مبارکہ کی جانب کو بڑھتے ہیں، اچانک رک جاتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں رک گئے؟ لوگ انگشت بدندہ ہیں، حیرت و استعجاب کی عطا گہرائیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک وہ صحابی جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبی سے انتقام کی بات کر رہا ہے، بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عکاشہ رک کیوں گئے؟ تو کہنے لگے عکاشہ یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، جب میرے چھڑی لگی تھی تو میرے جسم پر کوئی کرتا و پیرہن نہ تھا، کوئی کپڑا نہ تھا، جسم ننگا تھا، آپ بھی کپڑے اتار دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا روح فرسا منظر، اتنا دل ہلا دینے والا منظر، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تھر تھر اجسام کانپ رہے ہیں۔ اتنے میں نبی پاک نے اپنے جسم اطہر سے کرتہ مبارکہ کو ہٹایا ہے تو آپ کا جسد اطہر، آپ کا مبارک نورانی جسم سامنے لوگوں کے آ جاتا ہے۔ عکاشہ ہاتھ میں چھڑی لے کر کے آگے بڑھے ہیں، لوگ حیرت میں ہیں، چھڑی ایک طرف پھینک کر کے عکاشہ بڑے آگے، نبی کریم کے کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اسے بڑھ کر کے اپنے ہونٹوں سے چوم لیتے ہیں اور چوم کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کوئی بدبخت ہوگا، وہ کوئی ظالم ہوگا جو جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی سے انتقام کی بات کرے۔ میری دلی دیرینہ تمنا یہ تھی یا رسول اللہ کہ میں آپ کے جسم مبارک کو ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں سے بوسہ لے لوں تاکہ جہنم کی آگ مجھے چھو نہ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔